کچھ لوگوں میں یہ مشہور ہے اور اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ بہت ہی زیادہ گردش کرنے لگتی ہیں۔ جب رمضان شریف قریب آنے والا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو رمضان شریف کی مبارکباد دی جاتی ہے سوشل میڈیا پر میسج کے ذریعے۔ ایک دوسرے کو واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر پر میسج کر رہے ہوتے ہیں، SMS کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو رمضان شریف کا مہینہ مبارک ہو، یعنی رمضان شریف کے مہینے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور اس میں یہاں تک بھی غلو کیا جاتا ہے کہ جس نے رمضان کے مہینے کی کسی کو مبارکباد دی اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ عجیب سی احمقانہ حرکت ہے اور یہ کسی کی عجیب سی گڑھی ہوئی سوچی سمجھی ایک سازش ہے کہ اگر رمضان شریف کے خالی مبارکباد دینے پر سارے گناہ اللہ معاف کر دے تو پھر کیا ضرورت ہے انسان کو روزہ رکھنے کی، گڑ گڑا کر کے دعائیں کرنے کی، توبہ کرنے کی۔ بس خالی ایک میسج کر دے، ایک SMS کسی کو کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ عجیب سی احمقانہ حرکت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کی کسی کو کسی نے مبارکباد دے دی تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہاں ایک حدیث شریف اس تعلق سے ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان شریف کے روزے ثواب اور احتساب کی نیت سے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی ثواب اور خلوص اور جو ہے خلوص نیت کے ساتھ اگر رمضان شریف کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ گناہ بھی گناہ صغیرہ مراد ہیں، گناہ کبیرہ نہیں۔ گناہ کبیرہ توبہ کرنے سے ہی معاف ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پکا عہد کرنے سے کہ یا اللہ اب یہ گناہ میں پھر دوبارہ سے نہ کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں پکا عہد کر لے اور سچی توبہ کر لے، پھر دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے تو گناہ کبیرہ تبھی معاف ہوتے ہیں۔ ہاں گناہ صغیرہ البتہ رمضان شریف میں روزے رکھنے سے ثواب اور احتساب کی نیت سے اگر رکھے جائیں تو اللہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو میسج کر دیا جائے تو اس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ بالکل غلط اور من گھڑت روایت ہے۔ اور دوسری چیز عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات ضرور یہ ہے کہ ہاں رمضان شریف کی اگر مبارکباد پیش کریں تو اچھی بات ہے، ایک دوسرے کو اگر مبارکباد پیش کریں تو اس پر اچھی بات کی مبارکباد پیش کرنا بھی اچھی بات ہے، صحیح بات کی مبارکباد پیش کرنا بھی صحیح بات ہے۔ تو اس میں یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ رمضان شریف کی اگر مبارکباد پیش کرے گا تو ثواب کا مستحق ہوگا، کسی حد تک یہ بات درست ہے اور ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی سوشل میڈیا پہ عجیب طرح کا پروپیگنڈا چلتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی جیسے میسج آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پاس آیا کہ یہ میسج اگر 11 لوگوں کو آپ فارورڈ کر دو گے تو آپ کی فلاں مراد پوری ہو جائے گی، یا 24 گھنٹہ کے اندر آپ کو ایک بہت بڑی خوشی ملے گی۔ اور اگر آپ نے 11 لوگوں کو فارورڈ نہیں کیا یہ میسج، اگر 12 لوگوں کو یا 11 لوگوں کو شیئر نہیں کیا تو پھر آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جانے والا ہے۔ یہ عجیب سی یہ بھی احمقانہ حرکت ہے، یہ دھوکہ دینا ہے، لوگوں کے ساتھ میں جو ہے دھوکہ دہی کرنا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اسلام تو اس کی کہیں سے کہیں تک گنجائش ہی نہیں دیتا ہے کہ کسی کو ڈرا کے اس طرح کا میسج کرانا، اور وہ میسج بھی جھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں کہ مدینہ شریف میں کسی نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آقا نے فرمایا کہ میری امت سے کہو کہ نماز پڑھیں۔ اس بے وقوف سے پوچھو کہ آقا تجھ سے آ کے خواب میں کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے نماز پڑھو، میرے نبی نے حدیث میں کہہ دیا ہے نماز پڑھو؟
تو تیری قرآن کے سامنے کیا اوقات ہے، تیری حدیث کے سامنے کیا اوقات ہے؟ جب اللہ کو کہنا تھا تو اپنے محبوب کے ذریعے قرآن میں کہلوا دیا، جب میرے نبی کو کہنا تھا تو میرے نبی نے حدیث میں ارشاد فرما دیا، اور وہ حدیث آج تک موجود ہیں، علماء اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو پھر تیری کیا اوقات ہے کہ تو اس کو جو ہے اپنے اوپر کہتا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آئے اور خواب میں آنے کے بعد میں آقا نے مجھے بتایا۔ تو معزز سامعین، اگر آپ کے پاس اس طرح کے ایس ایم ایس آئیں تو ان کو ڈیلیٹ کر دیا کریں اور ان پر توجہ نہ دیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی بھیج رہا ہے تو اس کو رپلائی اس طرح سے کہیں، اس طرح سے لوگوں کو گمراہ نہ کر، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر بہتان نہ باندھ۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے بارے میں آ کے تجھی سے کہلوائیں گے؟ اللہ کو نماز کے بارے میں کہلوانا تھا تو قرآن میں اپنے نبی سے کہلوا دیا، قرآن میں حکم نازل فرما دیا، کہہ دیا نبی تو کہہ دے۔ تو میرے نبی نے پوری دنیا کو، پوری امت کے لیے ایک پیغام دے دیا۔ تو عجیب طرح کے پروپیگنڈے اور عجیب طرح کی خرافات بھرے یہ میسج ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں، گردش کرتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہیے۔ ایسے ہی جو ہے اور بہت سارے میسج ہوتے ہیں۔ کسی نے یہ لکھ کر کے بھیج دیا کہ اتنی مرتبہ 786 لکھ دو تو اتنا ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا، اتنی مرتبہ 786 لکھ کر کسی کو بھیج دو تو اتنا ثواب ملے گا۔ دیکھیے 786 جو ہے بسم اللہ شریف کا عدد بتایا گیا ہے، جبکہ صحیح بات تو یہ ہے کئی لوگوں نے اس میں یہ اختلاف بھی کیا ہے کہ 786 بھی بسم اللہ شریف کا عدد نہیں ہے، اس سے کسی نے کہا 787 بسم اللہ شریف کا عدد ہے، کسی نے کچھ اور الگ بیان کیا ہے۔ تو 786 پہلے عدد ہی میں اختلاف ہے کہ یہ بسم اللہ کا عدد ہے کہ نہیں ہے۔ تو پہلے تو عدد ہی میں اختلاف ہے کہ یہ بسم اللہ کا عدد ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سے کہتے ہیں 787 ہے اور بہت سے کہتے ہیں اس کے علاوہ ہے، لیکن اگر اس کو بسم اللہ شریف کا عدد بھی مان لیا جائے تو معزز سامعین 786 بسم اللہ کا عدد ہے، بدل نہیں ہے۔ یعنی بسم اللہ کا ثواب بسم اللہ پڑھنے سے ہی ملے گا، 786 لکھنے سے یا 786 بولنے سے بسم اللہ شریف کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور جو بسم اللہ کی برکتیں بسم اللہ لکھنے سے حاصل ہوتی ہیں یا بسم اللہ پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں تو وہ نہ 786 لکھنے سے حاصل ہو سکتی ہیں اور نہ 786 پڑھنے سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ عدد ضرور ہو سکتا ہے بسم اللہ کا، اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن بسم اللہ کا یہ بدل نہیں ہے۔ ایسے ہی اور بھی بہت سی خرافات بھری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور اس میں لوگ بڑا بلیو کرتے ہیں، بڑا یقین کرتے ہیں۔ دیکھیے اسلام حقیقت بھرا مذہب ہے، اسلام کا تعلق حقانیت سے ہے، اسلام کا تعلق حقیقت سے ہے، اسلام کا تعلق جو ہے خوابوں سے ہے ہی نہیں، اسلام کا تعلق وسوسوں سے ہے ہی نہیں، اسلام کا تعلق کسی میسج یا ایس ایم ایس سے نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اگر کوئی حدیث بیان کی جائے اور اس کا راوی بیچ میں کہیں ٹوٹ جائے، اگر اس کا راوی مسلسل نہ پایا جائے تو اس حدیث کو صحیح نہیں مانا جاتا، اس حدیث کو ضعیف والے خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یعنی حدیث شریف کی بات کر رہا ہوں میں، اس حدیث کی جو ہے وہ حیثیت عمل کی نہیں ہوتی کہ بھئی اس کا راوی ٹوٹ گیا ہے، یہ تواتر روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تو جب حدیث کو ہم نہیں لیتے، اس کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں، تو ان میسجوں کی کیا اوقات ہے، ان ایس ایم ایس کی کیا اوقات ہے کہ فلاں کے خواب میں ایسا آیا، اگر یہ فارورڈ کرو گے تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، فارورڈ نہیں کرو گے تو میاں اتنا نقصان ہوگا۔ ایک نے فارورڈ کرا تو میاں اس کو جو تھا اتنا فائدہ ہوگا، ایک نے تو لکھا ہوا تھا کہ ایک صاحب نے فارورڈ کیا یہ میسج تو 40 دن کے اندر ان کی اولاد نہیں تھی، ان کو کوئی بھی بچہ نہیں تھا، بڑے پریشان تھے، لیکن انہوں نے یہ میسج جیسے ہی 11 لوگوں کو فارورڈ کیا، 40 دن میں اللہ نے انہیں بیٹا دے دیا۔ عجیب بات ہے یار، 40 دن میں کہیں بچہ پیدا ہوتا دیکھا ہے؟
40 دن میں مرغی بھی انڈا دینا شروع نہیں کرتی ہے، تو 40 دن میں بچہ کہاں سے پیدا ہو جائے گا؟ کم سے کم بچہ پیدا ہونے کے لیے 7 مہینہ چاہیے، 6-7 مہینہ، نہیں تو عام طور سے بچے 9 مہینے میں 9-10 ساڑھے 8 اس میں عام طور سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ میسج فارورڈ کیا کیا؟ 40 دن میں بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹی بھی نہیں بیٹا پیدا ہو گیا۔ عجیب احمقانہ حرکتیں ہیں، اور ہمارے لوگ مسلمان بھائی خوب اس کو آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس سے باز آؤ اور ان خرافاتوں سے، غلط باتوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ اسلام حق مذہب ہے، اسلام حقانیت کا مذہب ہے، بس اسلام کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو۔